بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان شیفرڈ ایک 5 سٹار ہوٹل کا مالک تھا۔ بظاہر امریکن عیسائی اور باطن میں یہودی تھا۔ طاہرہ وہ تمام ڈسک اس کے بنگلے کے ایک سیف میں رکھتی تھی۔ اسی بنگلے میں موساد کے یہودی خفیہ میٹنگ کے لیے جمع ہوتے تھے۔ طاہرہ کے ساتھ کار میں سفر کرنے کے دوران علی سائرہ کے دماغ میں رہا۔ سائرہ ایک ویرانے سے ڈرائیو کرتی ہوئی پنڈی چلی آئی۔ اس نے علی کی مرضی کے مطابق 0 پوائنٹ پر کار روک دی، چابی کار میں چھوڑ کر باہر آئی اور پیدل چلنے لگی۔ بہت دور جانے کے بعد علی نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، حیرانی سے سوچنے لگی ابھی میں کار چلا رہی تھی، پھر پیدل کیسے ہو گئی؟ کار کہاں ہے؟ ایک خرکار اپنے 2 گدھوں کو ہانکتا جا رہا تھا۔ علی نے پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ اس نے خرکار سے کہا مجھے گدھے پر بٹھا کر لے چلو، تمہیں 500 روپے دوں گی۔ اس خرکار نے کبھی ایک دن میں 500 روپے نہیں کمائے تھے۔ سائرہ نے اسے 500 کا ایک نوٹ دیا، پھر گدھے پر بیٹھ گئی۔ جب تک علی اس پر قبضہ جمائے رہا وہ گدھے پر بیٹھی سفر کرتی رہی۔ پھر اسے طاہرہ کے پاس موجود رہنے کے لیے سائرہ کے دماغ کو آزاد چھوڑنا پڑا۔ اس نے ایک دم سے چونک کر خود کو گدھے پر دیکھا، پھر چیخ پڑی۔ چیخنے کی بات ہی تھی، پہلے وہ 20 لاکھ روپے کی مہنگی کار چلا رہی تھی، اس کے بعد کار غائب ہو گئی۔ اس نے خود کو پیدل چلتے دیکھا، اب وہ خود کو گدھے پر دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخ مارتے ہی بدحواسی ہو کر گدھے پر سے گر پڑی۔ علی نے اس کے حال پر اسے چھوڑ دیا۔ طاہرہ نے ایک کوٹھی کے احاطے میں کار روک دی۔ وہ جان شیفرڈ کی رہائش گاہ تھی۔ ایک کمرے میں موساد کے 3 ایجنٹ صوفوں پر بیٹھے وہسکی پی رہے تھے اور کسی سنجیدہ مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے طاہرہ کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے وش کیا۔ ایک نے پوچھا ہیلو سسٹر ہاؤ آر یو؟ وہ مسکرا کر ان کے قریب سے گزرتے ہوئے بولی فائن تھینک یو۔ اس کوٹھی میں طاہرہ کا ایک مخصوص کمرہ تھا جسے وہ مکفل رکھتی تھی۔ اس نے چابی سے دروازہ کھولا، پھر کمرے کے اندر آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ کمرے میں بڑی بڑی آہنی الماریاں تھیں، ان سب میں اہم دستاویزات، سیاسی رازوں کی ویڈیو فلمیں اور ڈسک وغیرہ تھیں۔ ان سب کا تعلق صرف پاکستان سے ہی نہیں، ہندوستان، افغانستان اور ایران سے بھی تھا، یعنی ان ممالک کے بھی کئی اہم راز ان الماریوں میں تھے۔ علی نے سوچا تھا طاہرہ کے سیف سے وہ تمام ڈسک اٹھا کر لے آئے گا جو افضال احمد انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے چرا کر لایا تھا، لیکن اس کمرے میں کئی الماریاں دیکھ کر اس نے دوبارہ طاہرہ کے خیالات پڑھے تو معلوم ہوا کہ اس کمرے میں پڑوسی ممالک کے بھی اہم راز چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ ان تمام دستاویزات کا مطالعہ کرنے اور انہیں وہاں سے لے جانے میں کافی وقت لگتا۔ طاہرہ نے ایک سیف سے صرف ایک ڈسک لیا جس میں طفیل اکبر اور جمال الدین شاہ کے تمام کرپشن کی تفصیلات محفوظ تھیں۔ پھر اس نے موبائل کے ذریعے افضال احمد کو یہ اطلاع دی۔ افضال نے کہا ڈارلنگ خوشخبری ہے، وہ ڈسک سیف میں رکھ دو، ہماری سائرہ واپس آ گئی ہے۔ کیا؟ وہ شدید حیرانی سے خوش ہو کر بولی کیسے آ گئی؟ کیا ان سے سمجھوتا ہو گیا ہے؟ نہیں ڈارلنگ، اغوا کرنے والے اپنا مطالبہ منوائے بغیر ہماری بیٹی کو کبھی نہ چھوڑتے۔ سائرہ اپنی رہائی کے سلسلے میں کچھ عجیب و غریب بیان دے رہی ہے، تم یہاں آ کر خود اس کی زبان سے سنو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور ڈسک کو واپس سیف میں رکھ دیا۔ علی نے اس کے دماغ پر اس طرح قبضہ جمایا کہ اس نے سیف کو بند کیا لیکن مکفل نہیں کیا۔ اسی طرح جتنی الماریاں مکفل تھیں ان کے قفل کھول دیے، ان کے پٹ بدستور بند رہے۔ علی کسی وقت بھی آ کر سیف کو اور تمام الماریوں کو کسی دشواری کے بغیر کھول سکتا تھا۔ اس نے طاہرہ کو کمرے کا دروازہ باہر سے مکفل کرنے دیا۔ اس ایک دروازے کے لاک کو وہ خاص تکنیک سے کھول سکتا تھا۔ وہ کوٹھی سے باہر آ کر کار میں بیٹھ گئی، پھر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی کوٹھی کی طرف جانے لگی۔ علی اس کے ساتھ تھا لیکن خیال خوانی کے ذریعے سائرہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ افضال سے کہہ رہی تھی یہ پاکستان کے لوگ بڑے بدنیت ہوتے ہیں۔ اس کھنہ کی نیت خراب ہو رہی تھی۔ افضال نے ہنستے ہوئے کہا وہ کھنہ پاکستانی نہیں ہے، پھر یہ کہ ہر ملک میں ہر قوم میں بدنیت لوگ ہوتے ہیں، یہاں سے زیادہ تو مغربی ممالک میں بدنیتی اور بے حیائی ہے۔ کچھ بھی ہو، یہاں کے لوگ بڑے بیک ورڈ ہیں، مجھے تو
وہ ذرا اچھے نہیں لگتے۔ ایسا نہ کہو تمہیں یہیں کسی سے شادی کرنی ہوگی، کوئی زبردستی ہے میں نہیں کروں گی۔ بیٹی یہ ہمارا مشن ہے، یہاں کی کسی بڑی سیاسی شخصیت کو تم ٹریپ کرو گی پھر اسے یہودی نواز بناؤ گی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میں سیاسی شادی کروں، کیا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ کیا میں کسی خوبرو نوجوان سے رومانس نہیں کر سکتی؟ ضرور کرو، مگر وہ پارٹ ٹائم رومانس ہونا چاہیے، اس کا ہمارے مشن سے اور تمہاری شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ علی کی مرضی کے مطابق بولی، کوئی ضروری نہیں کہ شادی کے لیے مجھے بھی ایسا احمق پاکستانی ملے جیسے میری ممی کو مل گیا ہے۔ افضال احمد نے چونک کر کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سوری پپا، آپ یہ بتائیں کہ کھنہ نے خود ہی اپنی کار کی چابی دے کر مجھے بھگایا، اس نے مجھے قید کرنے کے بعد خود ہی رہا کر دیا، ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ کھنہ ایسا احمق نہیں ہے، تم ناقابل یقین بات کہہ رہی ہو۔ یعنی کھنہ اگر ایسا کرتا تو احمق کہلاتا؟ بے شک یہ سراسر حماقت ہے، بھلا کوئی اپنی کار کی چابی دیتا ہے؟ لیکن آپ نے تو پاکستان کی چابی ممی کو دے دی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ طاہرہ وہاں پہنچ گئی، اس نے بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے باہیں پھیلا دیں۔ سائرہ آ کر اسے لپٹ گئی، اس نے بیٹی کو چوم کر کہا، میں حیران ہوں تمہیں رہائی کیسے مل گئی؟ میں خود حیران ہوں ممی، جس طرح پاپا نے آپ کو یہودیوں کے لیے یہاں کا دروازہ کھولنے کی چابی دی تھی، اسی طرح کھنہ نے اپنی کار کی چابی مجھے دے دی تھی۔ وہ بیٹی کو ایک جھٹکے سے الگ کرتے ہوئے بولی، یہ کیا بک رہی ہے؟ افضال نے کہا، یہ کھنہ کے پاس سے آ کر ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، کہتی ہے تھوڑی دور کھنہ کی کار میں آئی، تھوڑی دور پیدل چلتی رہی اور وہ کار غائب ہو گئی، پھر کہتی ہے گدھے پر بیٹھ کر آئی ہے اور یہ اب نارمل ہو چکی ہے۔ میں نارمل ہوں، دشمن نارمل نہیں تھے۔ اس کے گن مین نے میری رسیاں کھول کر کہا، اس نے رسیاں نہیں کھولی ہیں۔ کھنہ نے گن مین کو دوسرے کمرے میں بھیج کر اپنی کار کی چابی دے کر کہا، بھاگ جاؤ وہاں۔ میں نے حیران ہونے میں وقت ضائع نہیں کیا، بھاگ کر آنے لگی تو پھر میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ میں نے خود کو کبھی کار میں دیکھا، کبھی خود کو پیدل چلتے اور کبھی گدھے پر بیٹھے دیکھا۔ جو مجھ پر گزری وہ ساری باتیں سچ بتا رہی ہوں، تو آپ مجھے اب نارمل سمجھ رہے ہیں؟ فون کی گھنٹی بجنے لگی، افضال احمد نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں کھنہ بول رہا ہوں، مجھے یقین ہے بیٹی تمہارے پاس پہنچ گئی ہوگی، مگر اسے صحیح سلامت پا کر زیادہ خوش نہ ہونا، وہ ایک نادیدہ بلا اپنے ساتھ لے کر تمہارے پاس پہنچی ہے۔ افضال نے ناگواری سے پوچھا، اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بیٹی سے پوچھو میری قید سے کیسے رہا ہو کر آئی ہے۔ میں نے پوچھا ہے، وہ کہتی ہے تمہارے گن مین نے رسیاں کھولی اور تم نے اسے فرار ہونے کے لیے اپنی کار کی چابی دی۔ اس نے درست کہا ہے، لیکن میرے گن مین نے اپنی مرضی سے اس کی رسیاں نہیں کھولی۔ ایک نظر نہ آنے والا دشمن جو شاید ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے، وہ گن مین اور میرے دماغ پر مسلط رہا۔ پھر ہم نے وہی کیا جو اس نادیدہ نے چاہا۔ سائرہ کے فرار ہونے کے بعد اس نے ہمارے دماغوں کو آزاد چھوڑا۔ وہ نادیدہ دشمن مجھ سے پہلے رام پرساد اور اس کی ٹیم کو نقصان پہنچا چکا ہے، پھر مجھے نقصان پہنچانے کے بعد وہ تمہارے پاس ضرور پہنچا ہوگا۔ تمہاری یہ باتیں تشویشناک ہیں۔ سائرہ جن حالات میں یہاں آئی ہے، ان سے اب یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے نے میری بیٹی کو تم سے نجات دلائی ہے۔ اگرچہ اس نے نیکی کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے یہ نیکی کیوں کی؟ تمہارے گھر تک اور تمہارے دماغ تک پہنچنے کے لیے۔ بیٹی پہنچ گئی ہے تو اسے بھی پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں اس کی موجودگی کے آثار نہیں ہیں۔ جب وہ کچھ کر گزرتا ہے تب اس کے آنے اور جانے کا پتہ چلتا ہے۔ وہ نقصان پہنچانے آئے گا تو میں دیکھوں گا کیا کر سکتا ہوں۔ ابھی تم اپنی کمینگی کی باتیں کرو، اب مجھ سے کیسے کوئی فائدہ اٹھاؤ گے؟ سیاست میں کبھی دوستی ہوتی ہے، کبھی دشمنی، اور پھر کبھی دوستی ہو جاتی ہے۔ تم سے کبھی دوستی نہیں ہوگی۔ وہ نادیدہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے، اور مشترکہ دشمن سے نمٹنے کے لیے آپس کی دشمنی کو بھولنا پڑتا ہے۔ جب مجھ پر پڑے گی تو میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی سے سوچو۔ ہماری ایجنسی کی ایک لڑکی انجنا نے بتایا ہے کہ وہ نادیدہ نوجوان ہے اور حسن پرست ہے، اپنی بیٹی کی خیر مناؤ۔ افضال نے ریسیور رکھ دیا، طاہرہ کو فون پر ہونے والی باتیں بتانے لگا۔ سائرہ نے کہا، دیٹس اٹ، پاپا ضرور ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے، کیونکہ میں کھنہ کی قید سے یہاں آنے تک غائب دماغ ہوتی رہی اور کبھی حاضر دماغ ہو کر یہ دیکھتی رہی کہ
کہ کبھی کار میں ہوں، کبھی پیدل اور کبھی گدھے پر۔ افضال نے سوچنے کے انداز میں کہا، جو کچھ ہوا وہ جادو نہیں تھا، کوئی ناقابل فہم بات نہیں تھی، وہ سب ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیٹی کو اب نارمل سمجھ رہے تھے۔ طاہرہ نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا وہ سائرہ کے دماغ میں ہوگا؟ اس کی موجودگی کو عقل سے سمجھنا ہوگا۔ اب سے پہلے سائرہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہودیوں کے لیے پاکستان کا دروازہ کھولا ہے۔ آج اس نے مخالفت میں کہا، اس کا مطلب ہے ہمارا مخالف تمہاری زبان سے بول رہا ہے۔ سائرہ نے کہا، ہاں میں نے ایسی بات بے اختیار کہہ دی تھی، مجھے یقین کرنا چاہیے کہ وہ مجھے بے اختیار کر دیتا ہے، جیسا کہ میرے دماغ پر میرا اختیار نہیں رہا تھا، میں غائب دماغ رہ کر سواریاں بدل کر یہاں آ گئی ہوں۔ طاہرہ نے افضال سے پوچھا، کیا وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمارے راز جان سکتا ہے؟ افضال نے کہا، ٹیلی پیتھی بہت خطرناک علم ہے، خیال خوانی کرنے والے سے کوئی راز چھپا نہیں رہتا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا وہ میرے دماغ میں بھی آ سکتا ہے؟ کیا وہ میری تمام الماریوں کے راز بھی معلوم کر سکتا ہے؟ بے شک وہ معلوم کر سکتا ہے، اس سے ہماری کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ علی ان کے پاس سے چلا آیا، اس نے سمجھ لیا کہ طاہرہ ان تمام رازوں کو کسی ایسی جگہ منتقل کر سکتی ہے جہاں غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود اسے دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، اس لیے وہ اسی وقت ان الماریوں کی صفائی کرنے چلا گیا۔ طاہرہ نے پوچھا، کیا ٹیلی پیتھی جاننے والا میری غیر معمولی لاگ والی الماریاں کھول سکے گا؟ واردات کرنے والے بڑے بڑے پیچیدہ لاگ کھول لیتے ہیں، اگر وہ نادیدہ ٹیلی پیتھی جاننے والا مہارت رکھتا ہوگا تو الماریوں کو کھول سکے گا، ورنہ ناکام رہے گا۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، آج رات کوئی ایسی ترکیب سوچو کہ وہ ہمارے رازوں تک نہ پہنچ سکے، میں بھی سوچتا رہوں گا آخر کیا ترکیب ہو سکتی ہے۔ او ہو، تم تو ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو۔ بھائی ہم تمام دستاویزات کل ہی اسرائیل منتقل کر دیں گے، اب تو مطمئن ہو جاؤ۔ منکی ماسٹر غصے سے اچھل پڑا، سامنے کھڑے ہوئے منکی مین کی گردن دبوچ کر بولا، تم نے برادر کے جانے سے پہلے کیوں نہ بتایا کہ وہ ہندوستان جا رہا ہے؟ تم اس کے جانے کے بعد اطلاع دے رہے ہو۔ منکی مین نے کہا، اپنی وفاداری کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں پہلے سے کچھ نہیں جانتا تھا۔ برادر نے روانگی کے وقت مجھے بلا کر آپ کے نام پیغام دیا، پھر دوسرے ہی لمحے میں اپنے جان نثاروں کے ساتھ چلے گئے۔ اس نے منکی مین کی گردن چھوڑ دی، مضطربانہ انداز میں ٹہلنے لگا، پھر کہنے لگا، ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے، یہودی چاہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، ہمیں زبردستی یہاں سے نکال نہیں سکتے، اس لیے میرے برادر کو سبز باغ دکھا کر انڈیا کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ ماسٹر کے خاص ماتحت نے کہا، آپ کے جان نثار پہلے صرف امریکہ میں تھے، پھر اسرائیل میں بھی آ گئے، اب سینکڑوں انڈیا چلے گئے ہیں، اس طرح ہماری فوجی طاقت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہماری طاقت بکھر گئی ہے۔ الپا بہت مکار ہے، وہ جانتی ہے کہ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ یہ ملک چھوڑ کر اپنے بھائی کے پیچھے جا سکتا ہوں۔ وہ بہت چلاک عورت ہے، اس نے بہت زبردست چال چلی ہے۔ اس نے ایک منکی مین سے کہا، تم انڈیا جاؤ، برادر کو میرا پیغام دو کہ وہ فوراً واپس آ جائے، اگر اسے انڈیا پسند آ جائے اور وہ جگہ ہماری مرضی اور مزاج کے موافق ہوگی تو میں بھی تمام جان نثاروں کے ساتھ وہاں چلا آؤں گا۔ ویسے دانش مندی یہ ہے کہ اسرائیل چھوڑنا نہیں چاہیے، یہاں ہمارا مطالبہ مان لیا گیا ہے، ہمارے لیے ایک نئی بستی بسائی جا رہی ہے، ہمیں اپنی اس کامیابی کو ناکامی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ وہ منکی مین انڈیا جانے کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ماسٹر نے فون کے ذریعے برین آدم سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں الپا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ برین آدم نے کہا، الپا کچھ تھکی ہوئی تھی اور کچھ بیمار بھی ہے، اس لیے سو رہی ہے، ایسی صورت میں اسے جگانا مناسب نہیں ہے۔ مسٹر آدم، وہ اپنے بستر پر نہیں ہے بلکہ اپنے شہر اور اپنے ملک میں نہیں ہے، آپ جھوٹ بول کر اپنی سازش پر پردہ نہیں ڈال سکیں گے۔ کیسی سازش؟ کیا تمہیں پھر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ الپا انڈیا گئی ہے۔ انڈیا؟ کس دشمن نے یہ اڑائی ہے؟ اسے کم از کم 2 گھنٹے سو لینے دو، پھر ہم اسے جگائیں گے، وہ تم سے فون پر بات کرے گی۔ اگر وہ انڈیا گئی ہوگی تو 2 گھنٹے میں جا کر واپس نہیں آ سکے گی۔ ویسے بات کیا ہے؟ منکی
منکی ماسٹر نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے برادر کے بارے میں کچھ بتائے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ منکی برادر اپنے جانثاروں کے ساتھ انڈیا گیا ہے تو وہ بھی منکی فوج کے 3 حصوں میں تقسیم ہونے والی کمزوری کو سمجھ لیں گے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس وقت تل ابیب کے پڑوسی شہر جافا میں تھا۔ ایک نوجوان بیوہ اپنے بنگلے میں تنہا رہتی تھی۔ بیوہ کا نام روشنا تھا۔ اس نے روشنا کو نرمی اور سختی سے سمجھایا تھا کہ میری بن کر رہو گی تو تمہیں اپنی ملکہ بنا لوں گا، دھوکہ دو گی تو تمہیں بری طرح تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ اپنی جان کی سلامتی کے لیے فرمانبردار بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک دولت مند بیوہ تھی۔ اسے درجنوں خوبرو جوان مل سکتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بندر اس کی بوٹیاں نوچتا رہے، اس لیے موقع کی تلاش میں تھی۔ اسے اس طرح قتل کر دے کہ اس کی منکی فوج کو اس پر شبہ نہ ہو۔ روشنا اسے توجہ سے دیکھتی اور سمجھتی رہتی تھی۔ یہ جان گئی تھی کہ ماسٹر کے منہ میں ہمیشہ ایک گولی رہتی ہے جسے نگلتے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ صرف کھانے کے وقت وہ منہ سے گولی نکال کر ایک ڈبیا میں رکھتا ہے۔ اس ڈبیا میں مزید گولیاں اور کیپسول رکھتا ہے۔ ماسٹر نے اسے بتایا تھا کہ ایک کیپسول کو منہ میں رکھ کر کس طرح پرواز کی جا سکتی ہے۔ وہ اسے اپنا دیوانہ بنانے کے دوران اس سے بہت کچھ معلوم کرتی رہتی تھی۔ منکی ماسٹر لیزر گن اور غیر معمولی گولیوں اور کیپسولوں کے بارے میں ساری دنیا فتح کر سکتا تھا، لیکن اسے اب تک یہ اچھی طرح معلوم نہ ہو سکا تھا کہ اس دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار عورت ہے۔ زون 3 میں عورتیں برائے نام تھیں، نہ خوبصورت تھیں نہ ذہین تھی۔ تمام منکی مین یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عورتیں چالاک بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے انہوں نے اپنے زون میں دیوی کی مکاری دیکھی تھی، پھر زمین پر آ کر الپا کی مکاری دیکھی۔ اس نے منکی برادر کو غلام بنا لیا تھا۔ اس کے باوجود منکی ماسٹر عورتوں کو خود سے زیادہ ذہین اور چالاک نہیں سمجھتا تھا۔ اب بھی اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی عورت کبھی اسے نہ بیوقوف بنا سکے گی اور نہ کبھی دھوکہ دے سکے گی۔ وہ خلا سے آنے والا فاتح شاید عورتوں سے ہی مات کھا کر ہوش میں آنے والا تھا یا یہ دنیا چھوڑ کر بھاگنے والا تھا۔ الپا واقعی تھکی ہوئی تھی، کچھ بیمار بھی تھی، اس لیے گہری نیند سو رہی تھی۔ اگرچہ اسرائیل میں ٹیلی پیتھی جاننے والے اور بھی تھے، لیکن ملکی سلامتی کی تمام ذمہ داریاں الپا پر تھیں۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کی ہدایت کے بغیر کوئی اہم ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تھے۔ منکی فوج کی آمد نے اس کے ذہن پر ایسا دباؤ ڈالا تھا کہ وہ سر پر پہاڑ محسوس کر رہی تھی۔ ان سے نجات حاصل کرنے کی کئی تدابیر پر عمل کر چکی تھی، لیکن وقتی کامیابی کے بعد ناکام ہوتی رہی تھی۔ جب سے منکی فوج کے لیے نئی بستی بسائی جا رہی تھی، تب سے وہ شکست خوردہ سی ہو کر خود کو بیمار محسوس کرنے لگی تھی۔ اس وقت نیند میں بھی وہ پرسکون نہیں تھی، پریشان کرنے والے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی وقت خواب کی اسکرین پر اس نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ انہوں نے صاف ستھرا سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اپنے لباس سے وہ مسلمان لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نور برس رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ وہ بولی، مجھ پر بہت برا وقت آیا ہے۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا شاید میرے دماغ پر قبضہ جما چکا ہے۔ وہ میرے چور خیالات پڑھتا ہے اور میرے منصوبوں کو ناکام بناتا رہتا ہے۔ بزرگ نے کہا، جب تمہارے حالات بہتر رہتے ہیں تو تم دوسروں کو پریشان کرتی ہو، اب کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ اس دنیا میں یہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو پریشانی میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ الپا نے کہا، آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، مجھے اس عمل سے نجات دلائیں جس نے تنویمی عمل کے ذریعے مجھے اپنی معمولہ اور تابعدار بنایا ہوا ہے۔ تو جیسا کرتی ہے ویسا بھرتی ہے، لیکن میں تجھے اس عمل سے نجات دلاؤں گا۔ آج کل جس حال میں ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے فکر و پریشانی سے دور رکھا جائے تاکہ بچہ جسمانی اور دماغی طور پر صحت مند ہو۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، بچہ کس کا بچہ؟ تیرا، تو ماں بننے والی ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے اندر ایسی کوئی بات محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں حاملہ ہوں؟ خداوند کریم نے مجھے علم آگہی سے نوازا ہے۔ تو ہمارے دین کی دشمن ہے، اس کے باوجود میں تیرے دماغ کو لاک کر رہا ہوں۔ اب کوئی عمل تیرے اندر نہیں آ سکے گا۔ میں سمجھ گئی آپ مسلمان بزرگ ہیں، مومن ہیں، میں مخالف ہوں، پھر آپ میرے کام کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تیری جو اولاد ہوگی وہ ہم سے وابستہ رہے گی اور ہماری بن کر رہے گی، اور اس پیدا ہونے والی ہستی
کہتی کہ طفیل اس عامل نے تیرا پیچھا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے تیرے دماغ کو مکفل کر دیا ہے۔ میں ماں بنوں یا نہ بنوں، میرے لیے یہ سب سے خوشی کی بات ہے کہ میں کسی کی معمولہ اور تابعدار نہیں ہوں گی، مجھے نجات مل گئی ہے۔ بندہ ہمیشہ گرفتار نہیں رہتا، اسے نجات ضرور ملتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دشمنی کی راہوں پر چلنے والی کو ہمیشہ نجات ملتی رہے۔ میں دشمنی نہیں کر رہی ہوں، وہ منکی ماسٹر ہمارے ملک میں آ کر ہمارا دشمن بن گیا ہے۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے ان بندروں سے بھی نجات دلائیں، نجات ملے گی، صبر تحمل سے کام لو۔ یہ کہتے بزرگ خواب کی اسکرین سے اوجھل ہو گئے، اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے 4 گھنٹے تک سونے کے لیے اپنے دماغ کو ہدایت دی تھی، لیکن 2 گھنٹے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ خواب کی باتیں یاد کرنے لگی۔ ایک بزرگ نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اب جاگنے پر یہ بات بے تکی سی لگ رہی تھی، لیکن یہ بات حوصلہ افزا تھی کہ اس کے دماغ میں اب کوئی عامل نہیں آ سکے گا، اس کا دماغ مکفل ہو چکا ہے، کوئی نہیں آ سکے گا۔ یہ بات بڑی خوش کن تھی، لیکن کیسے یقین کیا جائے کہ عامل نے واقعی اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے؟ وہ اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتی تھی، لیکن کیسے کر سکتی تھی؟ خواب میں آنے والے بزرگ کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہوتا تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دوبارہ پوچھ لیتی۔ کسی کی معمولہ اور تابعدار بننے کے باعث اس کے ملک اور قوم کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ وہ عامل اس کے تمام منصوبوں سے آگاہ ہو جاتا تھا۔ اسے اب تک جتنی ناکامیابی ہوئی تھی، اس کی یہی ایک وجہ تھی کہ کسی نامعلوم عامل سے پیچھا چھڑانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرا لے گی۔ اگر اس کے حاملہ ہونے کی تصدیق ہو گئی تو خواب والے بزرگ کی یہ بات بھی درست ہوگی کہ وہ ایک نامعلوم عامل سے نجات پا چکی ہے۔ یہ سوچتے ہی اس نے بستر سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کیا، پھر اپنے کار ڈرائیو کرتی ہوئی ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے لگی۔ راستے میں موبائل کے بزر نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے اسے آن کر کے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو کون؟ دوسری طرف سے برین آدم نے اسے بتایا کہ منکی ماسٹر پھر کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور سازش کے سلسلے میں الپا انڈیا گئی ہے۔ الپا نے منکی ماسٹر کو فون پر مخاطب کیا، پھر کہا، ہیلو ماسٹر، تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے ملک میں نہیں ہوں؟ میں اس وقت تل ابیب میں ہوں اور اپنے موبائل کے ذریعے تم سے بات کر رہی ہوں۔ موبائل کے ذریعے تم کسی بھی ملک سے بات کر سکتی ہو، میں کیسے یقین کروں کہ ابھی تم انڈیا سے نہیں بول رہی ہو؟ مائی گاڈ، میں انڈیا کیوں جاؤں گی؟ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تم اپنے خیالوں میں مجھے انڈیا پہنچا رہے ہو؟ تم انجان بن کر اپنی مکارانہ سازش پر پردہ نہیں ڈال سکو گی۔ آخر معلوم تو ہو کہ وہ سازش کیا ہے۔ پلیز کسی ثبوت کے بغیر ہم پر شبہ نہ کرو۔ اس سے پہلے بھی دشمنوں نے ہمارے خلاف تمہیں بھڑکایا ہے، وہ تمہیں ہمارا دشمن بناتے جا رہے ہیں اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں۔ تم یہ ثابت کرو کہ ابھی تل ابیب میں ہو۔ کیسے ثابت کروں؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کر رہتے ہیں۔ یہ خطرہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دوں گی۔ مجھے بھی تم سے یہی خطرہ ہے۔ اگر میں یہاں کسی خاص جگہ پر اپنی موجودگی کا ثبوت دینا چاہوں گی تو تم وہاں پہنچ کر مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ منکی ماسٹر اس بات کو تسلیم کر رہا تھا۔ اسے اسرائیل میں سب سے زیادہ خطرہ الپا سے تھا اور وہ عہد کر چکا تھا کہ جب بھی وہ نظر آئے گی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے قتل کر دے گا۔ دونوں طرف سے فون آن تھا۔ اسی وقت الپا نے روشنا کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، ماسٹر کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آ جاؤ۔ الپا نے کہا، ماسٹر میری بات کا جواب دو، تمہیں میری طرف سے کس سازش کا شبہ ہو رہا ہے؟ وہ بولا، اگر اس سازش کا تعلق تم سے نہ ہوا تو تم میرے ایک پرابلم سے واقف ہو جاؤ گی۔ ہو سکتا ہے وہ انڈیا کی رہنے والی دیوی میرے خلاف سازش کر رہی ہو۔ الپا کو پھر روشنا کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم کھانے کے دوران بھی فون پر باتیں کر سکتے ہو، پلیز آ جاؤ۔ ماسٹر نے الپا سے کہا، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ جلد سے جلد تل ابیب میں اپنی موجودگی ثابت کرو، میں بعد میں رابطہ کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر روشنا کے پاس آ کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ الپا اس سے پہلے روشنا کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ پتہ چلا کہ روشنا منکی ماسٹر سے بیزار ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کے انتظار میں ہے۔ اس نے سب سے پہلے روشنا کے بنگلے کا پتہ معلوم کیا، پھر تیز رفتار
رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے ادھر جانے لگی۔ کار کے ڈیش بورڈ میں ایک بھرا ہوا پستول تھا، اگر ماسٹر روشنا کے پاس نظر آ جاتا تو وہ اسے زخمی کر کے اس کے دماغ پر مسلط ہو سکتی تھی۔ روشنا کے خیالات بتا رہے تھے کہ ماسٹر کھانا شروع کرنے سے پہلے منہ میں رکھی ہوئی کوئی گولی باہر نکالی ہے اور اسے ایک پلیٹ میں قریب ہی رکھا ہے تاکہ کھانا ختم کرتے ہی گولی کو پلیٹ سے اٹھا کر دوبارہ منہ میں رکھ لے۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی اور منکی ماسٹر کو میٹھا بہت پسند تھا۔ اس نے جو سویٹ ڈش تیار کی تھی اس میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دی تھی۔ وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہی تھی۔ ماسٹر نے کھانے کے بعد سویٹ ڈش کو اپنے آگے رکھا تو ایلپا نے اپنی کار کی رفتار سست کر دی۔ اسے سڑک کے کنارے روک کر پوری توجہ سے روشنا کے اندر پہنچ گئی۔ اس نے ایک چمچہ کسٹرڈ کا منہ میں رکھا، بہت زیادہ مٹھاس کے باوجود کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے روشنا سے پوچھا، یہ کیا چیز بنائی ہے؟ کچھ عجیب سا مزہ ہے۔ روشنا نے اس کے ہاتھ سے چمچہ لے کر کہا، میرے ہاتھ سے کھاؤ گے تو مزہ بدل جائے گا۔ وہ اسے کھلانے لگی۔ دراصل اس نے اناڑی پان کے باعث کسٹرڈ میں دوا کی مقدار زیادہ ہی ملا دی تھی، اس لیے وہ میٹھی ڈش بد مزہ ہو گئی تھی۔ زیادہ مقدار کے باعث دوسرے ہی چمچے کے بعد اس کا سر چکرا گیا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو کر بولا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ میز پر جھکنے لگا۔ ایلپا روشنا کو اس کے پیچھے لے کر آئی، پھر اس کے سر کے پچھلے حصے سے برین گارڈ آگے کو کھینچ کر نکال لیا۔ فوراً ہی ماسٹر کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ اس کا ذہن غفلت اور کمزوری کی تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ وہ میز پر جھکتے کرسی سے گر کر فرش پر آ گیا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی اس کے پاس کمزوری پر قابو پانے والی زود اثر دوا ہے، لیکن بیڈ روم میں ہے۔ وہ روشنا سے کہنا چاہتا تھا کہ وہاں سے دوا لے آئے، لیکن اس میں بولنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ 1 منٹ کے اندر ہی بے ہوش ہو گیا۔ ایلپا نے خیال خوانی کے ذریعے برین آدم کو مخاطب کیا، بگ برادر بہت بڑی خوشخبری ہے، منکی ماسٹر اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو کر بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے منکی مین اس کے پاس پہنچے، آپ اسے اپنی نگرانی میں کسی ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں کوئی اس کا سراغ نہ لگا سکے۔ اس نے برین آدم کو اس بنگلے کا پتہ بتا دیا۔ روشنا کی نادانی سے دوا کی زیادہ مقدار نے منکی ماسٹر کو بے ہوشی کے مقام تک پہنچا دیا تھا۔ اس حالت میں ایلپا اس پر تنظیمی عمل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اہم کام اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے کار واپس موڑ لی۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچنے تک وہ خیال خوانی کرتی رہی اور یہ دیکھتی رہی کہ برین آدم کے ماتحت منکی ماسٹر کو کس طرح خفیہ مقام تک بحفاظت پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے آدھے گھنٹے میں اسے ایک ایسے ٹارچر سیل میں پہنچا دیا تھا جو ناپسندیدہ سیاسی مجرموں کے لیے وقف تھا۔ ایلپا کو اطمینان ہو گیا، جب بھی ماسٹر ہوش میں آتا اس پر تنظیمی عمل کر کے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنایا جا سکتا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک کمرے میں لے جا کر اس کا معائنہ کیا، پھر کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ حیران رہ گئی۔ خواب میں نظر آنے والے بزرگ کو یاد کر کے دل میں کہنے لگی، یقیناً وہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ میں ماں بننے والی ہوں اور مجھے اپنے پیٹ کی بات معلوم تھی، نہ کوئی اسے ایسے آثار یا علامات رونما ہوئی، مگر ان بزرگ کو معلوم ہو گیا کہ پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ بزرگ کی یہ بات درست نکلی ہے تو وہ بات بھی درست ہوگی کہ مجھے نامعلوم عامل سے نجات مل چکی ہے۔ اب میں اس کی معمولہ اور تابعدار نہیں ہوں۔ بزرگ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کہا تھا، میرے دماغ کو مکفل کر دیا ہے۔ وہ مارے خوشی کے لیڈی ڈاکٹر سے لپٹ گئی، اسے چوم لیا، اسے فیس کے طور پر $5000 دیے۔ ڈاکٹر سمجھ رہی تھی کہ اسے ماں بننے کی خوشی ہے، جبکہ وہ دشمن عامل سے نجات پا کر خوش ہو رہی تھی اور اس خوشی میں بزرگ کی یہ بات بھول رہی تھی کہ اس کی اولاد مسلمانوں سے وابستہ رہے گی۔ بھارت کے تعلیم یافتہ عوام، پولیس اور آرمی کو سیٹلائٹ پروگرام کے ذریعے معلوم ہوا کہ خلائی زون سے ہزاروں کی تعداد میں منکی مین پہلے امریکہ میں آئے، پھر اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں۔ عالمی نشریاتی ادارے کو ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ منکی مین بھارت پہنچ کر ہنومان بن گئے ہیں۔ دھرم سے لگاؤ رکھنے والے منکی برادر کو ہنومان کہہ رہے تھے اور دوسرے تمام منکی مین کو ہنومان کی سینا یعنی فوج سمجھ رہے تھے۔ وہاں کی انتظامیہ ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے ہندو عقیدت مندوں کو سمجھانے لگی کہ ان بندروں کا بھگوان رام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ خلائی زون سے آئے ہیں اور اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے پہلے کسی ایک ملک کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔